بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج ہم سیکشن 489F تعزیرات پاکستان پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کن صورتوں میں چیک باؤنس کروایا جا سکتا ہے، چیک باؤنس کروانے کے اسینشیلز ایلیمنٹس کیا ہیں، اور 489F آج بھی ایک سوالیہ نشان کیوں ہے۔ چاہے اس میں بندہ قصوروار ہو یا نہ ہو، سزا کیوں دی جاتی ہے، ایسی کیا وجوہات ہیں، تمہارا ہی چیک ہے، تم نے ہی جاری کی ہے اور تمہاری ہی چیک بک سے ایشو ہوا ہے، اس میں بدنیتی، معاہدہ، کاروباری لین دین کی کیوں نہیں بات کی جاتی، سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کا نچوڑ کیا ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ کے 2010 کے ایک فیصلہ کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ملزم کی جانب سے چیک جاری کیا گیا ہو اور وہ چیک بدنیتی سے جاری کیا گیا ہو۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ بدنیتی ہے، چیک بدنیتی سے جاری کیا گیا ہو۔ دوسرے ایلیمنٹ کی بات کریں تو کسی کاروباری قرضے کی واپسی کے لیے جاری کیا گیا ہو، اور تیسرا ایلیمنٹ کسی معاہدے کے تحت کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہو، قانونی معاہدہ یا پھر تنخواہ وغیرہ کی مد میں دیا گیا ہو۔ دوستو، جس طرح FIR انصاف کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک ظلم کی علامت تصور کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح 489F بھی آج کل ایک کاروباری ظلم ہے۔ بدقسمتی سے جب چیک باؤنس کے مقدمے کی تحقیقات ہوتی ہیں تو تفتیشی آفیسر اپنی ساری توجہ جو ہے ملزم کو گرفتار کرنے میں دیتا ہے۔ تفتیشی آفیسر صرف مدعی مقدمہ کا بیان لیتا ہے، بینک آفیسر کا بیان لیتا ہے اور چیک باؤنس ہونے کی وجوہات نوٹ کرتا ہے، اور مقدمہ کا چلان سماعت کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ شروع میں جب یہ قانون آیا تھا تو ہمیں اس کے بارے میں بریفنگ کیا گیا تھا تو وہاں پر ہی دفاع کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، لیکن چیک باؤنس کی جو 4 شرائط ہیں، یعنی چیک بدنیتی سے جاری کرنا، قرضے کی واپسی کے لیے جاری کرنا، یا پھر معاہدے کی تکمیل کے لیے جاری کرنا، یا پھر تنخواہ کی مد میں چیک جاری کرنا شامل ہیں۔ ان چاروں میں سے پہلی 2 شرائط پر تو تفتیش کی جاتی ہے اور باقی شرائط کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب ملزم قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور جج صاحبان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چیک تو تمہارا ہی تھا جو کہ تمہاری ہی چیک بک سے جاری ہوا ہے، اور یہاں پر بات ختم کر دی جاتی ہے، اور کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی ان کے درمیان کاروباری شرائط کیا ہیں، کیا تھیں، کن شرائط کی بنیاد پر چیک جاری کیا گیا، دونوں فریقین کا کیا معاہدہ ہے، کیا کوئی کاروباری لین دین ہے، اور دونوں فریقین میں سے کون ڈیفالٹر ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور صرف اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ چیک تمہارا تھا اور تم نے اس کو جاری کیا ہے، تمہاری چیک بک سے جاری ہوا ہے۔ کوئی بدنیتی کو جانچ پڑتال نہیں کیا جاتا، کوئی معاہدہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس حوالے سے اب بے شمار سپریم کورٹ کے فیصلہ جات سامنے آ چکے ہیں۔ کاروباری ڈیل اور تعلقات لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ صرف چیک باؤنس ہونے کی صورت میں کسی بھی ملزم کو ملزم قرار کیسے دیا جا سکتا ہے جب تک تفتیش کے دوران لین دین ثابت نہ ہو جائے، جب تک یہ بات کاروباری ریکارڈ کے مطابق ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے واقعی رقم ادا کرنی ہے۔ دوستو، 489F کا اہم ترین نقطہ قرض کی واپسی بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو 1 کروڑ روپے بطور ادھار دیتا ہے اور اس کے عوض اس سے چیک لے لیتا ہے، تو اس شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ 1 کروڑ کی رقم کے عوض چیک لے رہا ہے۔ کل کو کس طرح وہ کلیم کرے گا، صرف چیک کو بنیاد بنا کر اس پر پرچہ دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ رقم کس لیے دی گئی، کیوں دی گئی، کیا ایسا فریقین کے درمیان معاہدہ تھا، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں صرف چیک جاری ہوا، تمہاری چیک بک سے ہوا، مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس شخص کی مالافائڈی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے قصور لوگ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں سے کم پیسوں کی کوئی چیز لی ہوتی ہے اور ان کو اس کے عوض چیک دے دیے جاتے ہیں، جس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وہ خود اس چیک کو فل کر لیتے ہیں اور روپے کو ہزاروں میں تبدیل کر لیا جاتا ہے اور لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل کر مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے، جس کی سزا ملزم کو ملزم نہ ہوتے ہوئے بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ کسی نے ضمانت کے طور پر کسی کی گارنٹی کے طور پر چیک دیا ہو تو وہ بھی اس مد میں آ جاتا ہے اور سزا لے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں بلا وجہ کی سزا دی گئی ہیں اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ چیک تمہارا تھا اور چیک بک بھی تمہاری تھی، تم نے ہی جاری کیا ہے۔ کوئی بدنیتی، معاہدہ، کاروباری لین دین کو نہیں دیکھا گیا، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے۔ دوستو، یہی وجوہات ہیں کہ اس قانون کا بہت غلط استعمال ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ کن بنیادوں پر بیل لی جا سکتی ہے اور لے سکتے ہیں؟ اگر مدعی مقدمہ نے FIR درج کروانے سے پہلے ملزم کو دفعہ 30 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت نوٹس نہ بھیجا ہو، اور اگر چیک پر سیلف لکھا ہو تو بھی بیل ہو سکتی ہے۔ اگر چیک ضمانت کے طور پر دیا گیا ہو تو بیل
لی جا سکتی ہے۔ اگر مدعی مقدمہ اور ملزم کے درمیان کوئی کاروباری لین دین ہو اور کاروباری پارٹنرشپ ہو تو بھی بیل لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سول لیٹیگیشن بنتا ہو، سوٹ فار ریکوری بنتا ہو جس کو کرمنل پروسیڈنگ میں ڈال دیا جائے تو بھی بیل لی جا سکتی ہے۔ اگر ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے ملزم کا منسوخی چیک کا کوئی کیس سول کورٹ میں زیر سماعت ہو اور اگر ایف آئی آر سے پہلے چیک کے گمشدگی کی اطلاع متعلقہ تھانے اور بینک کو دی ہو تو بیل لی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔